اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رداء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنے دور قرآن کی 19ویں کلاس شروع کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نکھت حیدر ہے، اور آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ ابراہیم سے شروع کریں گے، جو کہ 13th جز میں ہے، 13th پارے میں ہے، سورۃ الابراہیم۔ تو پیچھے ہم یہ پڑھا ہے سورہ یوسف میں کس طرح اللہ رب العالمین تقدیروں کو چینج کرتے ہیں، اور کس طرح حالات آپ کو وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ بعض اوقات جن حالات کی وجہ سے آپ اور ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں، وہی حالات، اور مایوس ہوتے ہیں زندگی سے یا اللہ رب العالمین سے یا اپنی دعاؤں سے، وہی حالات ہمیں ان کامیابیوں تک پہنچا دیتے ہیں جب آدمی اور انسان اور ہمارا آپ پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں۔ تو اگر یہ نہ ہوتے تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ تو بہت ساری، کہیں پر بڑی چیزیں، کہیں پر چھوٹی چیزیں آپ کو یہ بات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ بیسٹ پلاننگ ہے۔ ہی از دا بیسٹ پلانر۔ وہ جو ہمارے بارے میں سوچتا ہے، وہ جو ہمارے لیے راستے چنتا ہے، وہ جو ہمیں کبھی تکلیف سے اور کبھی خوشیوں سے نوازتا ہے، اس پورے کاموں کے اندر کیا ہے؟ اس کی حکمتیں محبت کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے، محبت کا دامن کبھی نہیں چھوڑا جائے گا، یا محبت سے کبھی مایوس نہیں ہوا جائے گا۔ محبت کے ساتھ میری تربیت ہو رہی ہے، میرے فائدے کا کام ہو رہا ہے، اور مجھے نوازا جا رہا ہے۔ ایون تکالیف میں بھی مجھے نوازا جا رہا ہے۔ یہ اعتماد اللہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھے گمان کے ساتھ ملاقات کرنا، اللہ کے ساتھ اچھے گمان کے ساتھ ملاقات کرنا۔ اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جو اچھا گمان رکھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا چلا جائے اور اچھا گمان رکھے کہ نہیں وہ تو رحمان اور رحیم ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ انسان اپنی دعاؤں سے، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی معافی سے اور اللہ کے عفو و درگزر سے مایوس ہو جائے، اور اللہ کی پلاننگ سے مایوس ہو جائے کہ یہ میرے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے،
اور کتنے لوگ اس بات کو آپ علماء کو سنیں گے، یا ایون جو دنیا میں لوگ جو موجود ہیں اور وہ اگر مسلمان نہیں بھی ہیں، وہ بھی حالات کے اعتبار سے اتنی اچھی چیزیں سکھاتے ہیں آپ کو، جو مائنڈ سائنٹسٹ ہوتے ہیں، کہ بھائی جب نعمتیں مل رہی تھیں آپ نے کیوں نہیں پوچھا، یا آپ نے کیوں زندگی سے، اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے، کسی بھی چیز سے، کہ نیچر سے، کہ ہم کو کیوں نوازا جا رہا ہے؟ تو جب نوازنے کے وقت میں کیوں کا سوال نہیں آتا، تو پھر لینے کے وقت میں یا تکلیف کے وقت میں یا کہیں پر کمی آتی ہے تو کیوں کا سوال کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ بات سورہ یوسف میں ہم نے دیکھی اور سیکھی، اور یہ سیکھا کہ عفو و درگزر کا معاملہ اپنی زندگی میں بڑھا کے رکھا جائے گا، اور چاہے وہ دائرہ کتنا بھی تنگ ہو، قریب سے قریب ترین کو لے لیجیے، اور جو جتنا قریب ہے وہ اتنا تکلیف دے دیتا ہے اگر اس کی طرف سے تکلیف آتی ہے، جو جتنا قریب ہے اس کی تکلیف انسان اتنی زیادہ محسوس کرتا ہے۔ اور یہ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ نہیں ہے، زمانے سے یہی ہوتا آ رہا ہے کہ رشتہ داریوں میں تکالیفیں آتی ہیں۔ جب ہم رشتہ داریوں کی بات کرتے ہیں، کوئی میری وجہ سے پریشانی میں نہ پڑ جائے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی شکایت کر رہے ہیں، یا جب ہم بیٹے بہو کی بات کرتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اب ان کو بہو کے ساتھ پالا پڑا ہے تو اب ان کو پتہ چل رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے۔ یا ہم بیٹیوں کی بات کرتے ہیں تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں تو شاید ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اور لوگ ہم سے باتیں کرتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ لوگوں کے حالات کے بارے میں پتہ چلتی رہتی ہے باتیں، جس کی وجہ سے یہ بولنے کے وقت میں یہ نتیجے نکلتے ہیں جو آپ کے سامنے آتے ہیں کہ کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے، کہاں کہاں پہ ٹھیک ہونا چاہیے ہمیں۔ تو عربی میں ایک مقولہ ہے، الاقرب نہیں سوری جو اقرب ہے نا وہی اقرب ہے، مطلب اقرب الف کے ساتھ قاف را با یہ ہو تو یہ ہے قریبی، اور عین کے ساتھ عین قاف را با ہو تو اس کا مطلب ہے بچھو۔ تو جو قریبی ہے نا وہی ڈنک مارتا ہے، جو اقرب ہے وہی اقرب ہے، اس کا ہی ڈنک سب سے زیادہ تیز اور زہریلا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ سب کچھ بنی ہوئی چیزیں۔ تو سورہ یوسف میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح اپنے بھائی نبی کے بھائیوں کے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اتنا قریبی رشتہ دار کوئی دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں تو اپنے بھائیوں نے، چلو سوتیلے تھے بٹ ایک ہی باپ کے اولاد تو تھے، یہ دکھائی دیتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کے کیا مثال آپ کو اور ہم کو ملے صبر کی، جو یوسف علیہ السلام نے کیا۔ اور یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے یہ دیکھا کہ حسد اگر ہمارے رشتہ داروں میں ہو یا کہیں پر ہو، آپ کے منازل اور آپ کے درجات کو روکتا نہیں ہے، جبکہ آپ کیا ہوں، ہم اور آپ جبکہ اللہ کے بندے بنے ہوں، اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ جو اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو دوسرے لوگ دینا چاہیں اور اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، اس لیے خوش آمد کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ سے ہی لو لگانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات سورہ یوسف میں ہم نے دیکھی۔ سورہ رات میں ہم نے یہ دیکھا کہ زندگی ہے، حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن بندگی اور اطاعت کے اور اللہ کے جو ہے وہ کائنات کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کی یاد میں وقت گزارا جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد کے سوا کیا چیز ہے جو دلوں کو اطمینان دیتی ہے؟ تو کائنات کی رنگینی اب ہمارے پاس جو ہے وہ اسپرنگ آ رہی ہے، اور بہت سارے علاقوں میں بھی یہ رنگینیاں ہمیں اتنا محو نہ کر دیں، چلو گھومنے پارک اور فلاں اور ڈھمکاں، گھر سے نکل کے انسان پھر کیا کرے، پھر ایسی چیزوں میں لگ جائے، یا کہیں پر کسی کو پھول لگانے کا شوق ہوگا، کسی کو جو ہے وہ گارڈننگ کا شوق ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ کو اور ہم کو گھر سے باہر نکال کر ڈسٹریکٹ کرنے والی ہیں۔ اور رمضان میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اب تو رمضان انہی دنوں میں آ رہا ہے، تو کوئی بندہ کتنا رمضان کے لمحات میں فوکس ہے، اور کوئی بندہ کتنا اپنے اس دنیا کے کھلنے اور اس کی خوشیاں منانے پر فوکس ہے کہ چلو جی اب تو
ذرا ویکسینیٹڈ ہو گئے لوگ، اب ذرا پارٹیاں ہو جائیں اور ذرا ہم کھل لیں. کبھی کبھار منع نہیں ہے، پھول لگانا منع نہیں ہے، سبزیاں لگانا منع نہیں ہے. الحمدللہ پچھلی بار جن لوگوں نے دیکھا تھا ہم نے کہا سکینت گروپ سے سبزیاں بھی آپ لوگوں کو سپلائی ہوا کریں گی. الحمدللہ ہم جو ساری چیزوں کا اپنا اپنا وقت ہے، اپنا اپنا دائرہ کار ہے. اللہ کو بھول کے یہ سب کچھ نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے جو میری زندگی کی یہ سب کچھ بھی اللہ کی نیت سے کیا جائے اور اللہ والوں کے لیے کیا جائے تو اس کے اندر بھی اجر موجود ہے کہ مسلمان کیسے رہتے ہیں اور کتنا ہم خیر خواہ ہیں دوسروں کے لیے. ہمارے سبزی لگائیں اس لیے کہ ہم دوسروں کو دیں گے، تو آپ دیکھیں پھر اس کی برکت ہے نا. سبزی اس لیے لگائی جائے کہ ہم خود سارے کا سارا اٹھا کے رکھ لیں گے اور فریز کر کے رکھ لیں گے. اس لیے نہ کریں کوئی کام، اس لیے کریں کہ یا اللہ اتنی نکال کہ سب کو بانٹے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے، اور پھولوں کو دیکھ کے اور اس خوبصورتی کو دیکھ کے جنت کے باغوں کو یاد کریں کہ جب دنیا میں اتنے کلر موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے جنت میں کتنے کلرز ہوں گے. تو کائنات سے اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کو بحال اور برقرار رکھا جائے. اور کسی بھی کام میں اگر ہم اللہ کے ذکر کو میری زبان چل رہی ہے اور کام ہو رہے ہیں تو یہ سارے کا سارا کام کیا ہوتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے. تو مقصد ہونا چاہیے کام کا، نیت ہونی چاہیے کام میں، اور اللہ کا ذکر ساتھ میں ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میری کسی سے بات ہو رہی تھی، نسرین بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، نسرین حق سے. ہم نے کہا کھانا آپ اتنے مزیدار بناتی ہیں. نسرین نے کہا میں تو وضو کر کے نکت بس ذکر ہی کرتی رہتی ہوں اور کھانا بناتی رہتی ہوں. تو پھر دیکھیں آپ تقویٰ بھی دیکھیں وہاں پر لوگوں کا ماشاءاللہ، جو اس گھر کے کھانے کھاتے ہیں وہ لوگ، اور پھر جس کو کے لیے بھی وہ بنا کے بھیجتی ہیں اس کھانے کے اندر وہی لذت معلوم ہوتی ہے غیر معمولی. تو ہم اور آپ جو کھانے کے دوران اگر یہ کرنا شروع کر دیں اللہ کا ذکر، تو اس کھانے کے اندر جو تاثیر پیدا ہوگی اس سے اللہ کے بندے ہی نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ٹی وی دکھاتے دکھاتے، اب تو خیر سب کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، لیکن اس بات سے روکا جائے کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے کھانا کھایا جائے. نہ خود کھائیں نہ اپنے بچوں کو کھانے دیں، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ساری تاثیر غذا جو ہے وہ ایبزارب بھی کرتی ہے اور انسان کے مینٹل لیول کے اعتبار سے جسم کے اندر غذا کام کرتی ہے. وہی بیکار کی چیزیں دیکھ دیکھ کے انسان کھانا کھاتا ہے، جسم بیکاری چیزوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کوئی سنجیدہ سوچ ملتی نہیں ہے. اس لیے کہ ساری طاقت اور ساری توانائی کس سے ملنی ہے؟ غذا سے ملنی ہے. اسی لیے تو غذا کا بہت اہتمام کیا گیا کہ بسم اللہ کر کے شروع کیا جائے گا، اور کھانے کے دوران زیادہ بات نہیں کی جائے گی، اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھی جائے گی، اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا، کیونکہ جو کھانا مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. تبھی تو بندہ شکر ادا کرتا ہے. جو بندہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا کھانے کے دوران کہ جو ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، وہ شکر بھلا کہاں سے ادا کرے گا؟ تو یہ بہت چیزیں امپورٹنٹ ہیں روزمرہ زندگی کی. دور قرآن ہم ہمیشہ وقت تھوڑی دوسری جگہ لگا لیتے ہیں، لیکن جب تک پریکٹیکل پوائنٹس ہمیں سمجھ نہیں آئیں گے نا تو ہم آگے نہ اپنے آپ کو بچا سکیں گے، نہ اپنی اولادوں کو بچا سکیں گے، اور ہم آگے تکلیف میں پڑ جائیں گے. کہ یہ چونکہ اس لیے کہ جو حکمت تھی مومن کی اور جو ہمیں طریقے بتائے گئے تھے، ساری چیزوں کو ہم نے اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. تو اس کی وجہ سے ہم خود زندگی میں جھیل رہے ہیں. اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر ہم چلتے تو آج ہم اپنے بچوں کے لیے یا امت اپنے نسلوں کے لیے یا جوان نسلوں کے لیے وہ پریشانیاں نہ ہوتی کہ جو آج ہم جس میں مبتلا ہیں. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی سمجھ عطا کرے کہ ہمیں کرنے کا کام کیا ہے. تو سورہ رعد میں یہاں تک بات ہو گئی تھی. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی طرف ہم لوگ آتے ہیں. چلیں ماشاءاللہ آپ سب کو بھی مبارک رمضان، اور انشاءاللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں. یہ 13 پارے میں ہے، اور جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 7 ہیں اور آیات اس میں 52 ہیں. اور جیسا ہم لوگ پہلے بھی جانتے تھے کہ کسی بھی سورہ کا نام سب کیا ہے؟ توقیفی، اللہ کی طرف سے ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، علامت کے طور پر نام لیے جاتے ہیں، سائن کے طور پر کسی سورے کو پہچاننے کے لیے. ادروائز یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات جو ہے نا اور کوئی سوانح عمری ان کی کوئی بایوگرافی اس کے اندر موجود ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا نام ابراہیم پڑا ہے.
تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور زمانہ نزول کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ رعد سے ہی ملتے جلتا زمانہ ہے اور مکی سورہ ہے، تو آپ دیکھیے کہ مکی صورتوں کا جو مضمون ہے وہی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ماننے کا انکار اور آپ کی دعوت کو اور اس پورے کام کو کے خلاف سازشیں اور اس کے لیے تکلیفیں مسلمان ہونے والوں کو، تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ اور تب کے دور میں تو یہ ہو رہا تھا، آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم سن رہے ہیں، آج کے دور میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کو بھولا نہیں جائے گا۔ اس بات کی سمجھ بوجھ حاصل کرنی ہے ہمیں یہاں پر کہ جہاں ہم وہ لوگ دین کو ویسے مٹانے پر تلے پڑے تھے، ہم دین کو اپنے عمل کی وجہ سے مٹانے پہ تلے پڑے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور اس کی سمجھ بوجھ ابھی زندگی میں حاصل کر لو، ادروائز تو کیا ہوگا کہ پھر اللہ کی پکڑ سے اگر دنیا میں آ گئی تو کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور آخرت میں تو بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے لائیے، اور ان کے رب کی توفیق سے اس اللہ کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے حق کے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ بالادست اور حکیم ہے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور انہیں اللہ کی جو تاریخ کے واقعات، سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو، اور ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور اس کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیا اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسول نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے؟ اچھا تو لاؤ کوئی سند اور دلیل۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ کے اذن سے اور اللہ کی مرضی سے آ سکتی ہے،
اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جب کہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو تکلیفیں تم ہمیں دے رہے ہو اس پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے، اور یہ انعام اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میرے وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا، اور جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی، مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ جہنم والوں کے بارے میں یعنی یہ جو دو کنٹراسٹ دکھائی دیتا ہے یہاں پر جو بات ہو رہی جنت اور جہنم کی، تو کہ اس کو اللہ رب العالمین جب جہنم کی بات آتی ہے اور جنت کو آپ اور ہم یاد کریں اور اس کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں کہ جنت میں کسی کی اوڑھنی، اللہ نے لباس کی بات کی ہے جنت میں، اور اوڑھنی کی بات ہوئی ہے، یہ جو دوپٹہ ہم ڈالتے ہیں دنیا میں، تو یہ اوڑھنی کا اگر کسی جنتی عورت کی اوڑھنی کا ایک کونا، یعنی اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اور ہم اگر دنیا کے لباسوں میں ریچھ کر جنت کے لباس کو بھول جائیں اور حدود اور قیود اور باؤنڈری کو بھول جائیں تو پھر اس دوپٹے کا انکار کرتے ہیں نا جو وہاں ملنے والا ہے۔ اس کا ایک کونا اگر آسمان سے نیچے لٹکا دیا جائے تو روشنی اس کے اندر نور اور روشنی اس درجے ہے کہ پوری دنیا روشن ہو جائے، پوری دنیا روشن ہو جائے۔ ایک انگلی اگر جنتی عورت، یہ اس کی انگلی کا بھی ذکر آتا ہے حدیثوں میں کہ اگر انگلی اپنی جو ہے وہ دنیا کے اندر نمایاں کر دے تو اس کی انگلی کی وجہ سے پوری دنیا نور سے بھر جائے۔ تو جنت کا لباس اور جنتی جسم اور جنتی جو ہے وہ کھانے اور جنتی چیزیں، یہ ساری کی ساری ان کو جب ہم اور آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، بعض اوقات پڑھا کم جاتا ہے، سنا کم جاتا ہے، اسی لیے انسان کو بھول ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں اور آپ کو کیا نعمتیں ملنی ہیں۔ اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ وہ صحابی حارث بن مالک کی بات ہم لوگ کر رہے تھے کہ میں جنتیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ وہ گپ شپ میں، شغل میں اور نعمتوں میں مصروف ہیں، اور جہنمیوں کی آہ و بکا سن رہا ہوتا ہوں، وہ تکلیف میں، جلنے بھلنے میں تکلیف میں ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آن رہنی چاہیے دماغ کے اندر، تبھی آپ اور ہم جنت میں لے جانے والے اعمال کی مشقت اٹھا سکیں گے، اور تبھی ہم اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک سکیں گے۔ تو جہنمیوں کے جنت کا کھانا تو ایسا ہے، کیسا سونے کی ایک جنت ہوگی جس میں ساری چیزیں سونے کی، وہ جو غلام ہوں گے نا، جو نوکر ہوں گے، وہ سونے کے دشت میں، سونے کے برتنوں میں کھانا لا رہے ہوں گے، سرو کر رہے ہوں گے۔ اور ایک چاندی کی جنت ہوگی جہاں پر صرف چاندی میں ہی چاندی کی ہر چیز ہوگی، اور اس میں اسی سے میچنگ چاندی کے برتن اور چاندی کی ہر چیز موجود ہوگی، اور جو غلام ہوں گے وہ انہی چاندی کے برتنوں میں سرو کر رہے ہوں گے جنتی لوگوں کو کھانے، اور اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہوگی انسان کو کھانے۔ یہاں تو میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے، کھانا کتنا بھی اچھا ہو آپ اور ہم ایک لمٹ میں ہی کھا سکتے ہیں، اس کے بعد پیٹ بھر جاتا ہے، پھر نہیں کھایا جاتا چاہے نعمتیں ہزار پڑی ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا وہاں لذت کبھی کم نہیں ہوگی، چاہے آنکھوں کی ہو، چاہے کھانے پینے کی ہو، چاہے گھومنے پھرنے کی ہو، چاہے اپنے گھروں کی ہو، سیر و تفریح کی ہو، چاہے اپنے زیوروں اور لباس کی ہو، چاہے اپنی خوبصورتی کی ہو، کوئی لذت کم نہیں ہونے والی ہے، یہ بڑھتی رہے گی، اور اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھا جائے اور اس کے بعد جہنم کے وہ کھانے کو دیکھا جائے، اس آگ کو دیکھا جائے، اور اس کھانے کو دیکھا جائے کہ اس کے پی پر لہو کے بارے میں ہے کہ اس کے اندر اتنی بدبو ہوگی۔ ابھی بات ہو رہی تھی کچ لہو دیا جائے گا پینے کے لیے،
پیپ، تو اس کے اندر اتنی بدبو ہوگی کہ اگر اس کا ایک بوند، نعوذ باللہ، اگر ہم ایک بوند اگر ڈال دیں دنیا میں تو پوری دنیا کو بدبودار کر دے، پوری دنیا کو بدبودار کر دے۔ کیسے کھایا جا سکتا ہے، کیسے پیا جا سکتا ہے؟ اور اگر جو زقوم کا درخت ہے اس کے ایک پھل کو اگر دنیا میں ڈال دیا جائے، اس کے اندر زہر اتنا ہے کہ پوری دنیا کو جلا دے، زہریلا۔ تو آپ اور ہم، اور دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ ہم پڑھائے، اتنی تپائی گئی کہ کالی ہو گئی، لال سرخ ہوئی اور پھر اس کے بعد کالی ہو گئی۔ اب 70 ٹائمز مور ہیٹ ہے وہاں پر۔ تو آپ اور ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے اس انعام کو دیکھتے جائیے اور اس تکلیف کو دیکھتے جائیے، اور چوز کریے اپنے زندگی میں ایک راستہ۔ ہمارا آپ چوز کریں ایک زندگی میں راستہ۔ یہ راستہ چوز کرنا 1 منٹ کا کام ہے، 1 منٹ کا۔ اس کے لیے بہت زیادہ تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ علماء کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ نالج کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں بعد میں جب انسان 1 منٹ کا یہ فیصلہ کر لیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو 1 منٹ کا یہ فیصلہ کرنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کا آرام، مسرتیں، تفریح، اللہ کو بھول کے یہ سب کچھ چاہیے، یا ہمیں جنت کی وہ تفریح چاہیے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے؟ دنیا کی ساری تفریحوں کو اگر اٹھا کے رکھ دیں، دنیا کی ساری نعمتوں کو، اور پوری کی پوری دنیا بھی کسی کو مل جائے، کیا ملتا ہے؟ مچھر کا ایک پر، اس پر کی جتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو پھر ہمارا آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا آپ اپنی 24 گھنٹے میں کیا کر رہے ہیں۔ زندگی میں ہر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ جا رہا ہے میری زندگی سے، اور سانس کی گنتی، جو کہ گنی ہوئی چیز اگر خرچ کی جائے تو کم ہوتی رہتی ہے۔ میری سانس کم ہو رہی ہے، آپ کی سانس کم ہو رہی ہے، اور ہم سب اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے نا۔ یہ جو سوئے پڑے لوگ ہیں زمینوں کے اندر، کسی دن ہم بھی ہوں گے یہاں پر پڑے ہوئے، اور کسی دن ہم بھی اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں بہت سوچنے سمجھنے کی ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے نہ گزرا جائے اللہ کی باتوں سے۔ یہ بہت سیریس باتیں ہیں، اور یہی باتیں ہمیں اور آپ کو، اگر یہ باتیں بھی، اللہ کا کلام بھی ہمیں کھڑا نہ کر سکا تو دنیا میں کیا چیز پھر ہمیں کھڑا کرے گی؟ تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 18 پر ہیں، سورہ ابراہیم، اور پارہ نمبر 13۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، اور وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میری آواز چلی گئی لگتا ہے۔ تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے کہ میری آواز اچانک، میرا لائن ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا میرا، تو ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے آیت نمبر 20 پر سورۃ الابراہیم، کہ تم لوگوں کو اللہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت اور ایک نئی تخلیق تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، یعنی تم کو فالو کرتے تھے۔ اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ اب تو برابر ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، یعنی اب ہم روئیں پیٹیں یا ہم صبر کریں، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور جب فیصلہ ہو چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، شیطان کیا کہے گا یہ بھی سن لیں۔ اصل بات یہ کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر زور تو تھا ہی نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے ہی آپ کو ملامت کرو۔ یہاں نہ میں تمہاری کوئی فریاد سن سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ شیطان کے مکالمے کو ہم نے سن لیا اور اللہ نے سنا دیا ہمیں۔
اس کے باوجود ہم شیطان کے وسوسوں کے اوپر چلیں تو پھر ایمان کے بعد اور قرآن پڑھنے کے بعد فائدہ ہی کیا ہوا پھر ہمارا، اگر ہم اپنا رزلٹ پھر بھی خراب کر لیں، نعوذ باللہ۔ تو آگے چلتے ہیں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 23 پارہ نمبر 13۔ اس کے خلاف جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق لیں، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کے سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں، یعنی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے اس میں۔ تو ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے، یہیں سے کیریکٹر بنتا ہے نا۔ آپ دیکھیں کلمہ طیبہ جو کہ کس طرح اس کی مثال درخت سے دی گئی ہے، اور کلمہ طیبہ کی مثال کے بارے میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے نا۔ کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے، اور پاکیزہ درخت کی طرح کا مومن ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے، یعنی مومن کے دل میں لا الہ الا اللہ جمع ہوا ہے اور اس کی شاخ آسمان میں ہے، اور اسی توحید کے کلمے کی وجہ سے اس کے اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ تو مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی گئی ہے نا۔ حدیثوں میں ہم پڑھا ہے کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی گئی ہے، اور کھجور کا درخت جو کہ ہر طرح سے کھجور کا درخت کا ہر حصہ، اس کے پھل، اس کے پتے، اس کے تنے، ہر چیز فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے انسانیت کو، اس لیے اس کی مثال کھجور کی درخت ہر طرح سے فائدہ مند ہے۔ اس کے اوپر خزاں ہی نہیں آتی، اس کے اوپر کوئی فال نہیں ہے کہ چلو جی اس کے پتے جھڑ گئے، اس پر فال نہیں آتا، خزاں نہیں آتی، ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، کبھی مرجھاتا نہیں ہے۔ مومن اسی طرح ہوتا ہے، فائدہ مند انسانیت کے لیے، کبھی پریشان نہیں ہوتا، ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ ہم ایمان والوں کو جب ڈپریشن کا لفظ سنتے ہیں تو بہت حیرت ہوتی ہے۔ وقتی طور پر انسان کچھ پریشان ہو سکتا ہے، انسان ہے نا، ہم حالات ہمیں پریشان کر دیتے ہیں، لیکن ڈپریشن اتنا دل مردہ ہو جائے کہ امید ختم ہو جائے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ پلیز جو لوگ کہ اپنے دل کے اندر یہ کہیں پر بھی پاتے ہیں اس سے لڑائی لڑیں، اس لیے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے رزلٹ کچھ بھی آؤٹ ہو دنیا میں، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو ایمان آپ کو حوصلہ دیے رکھتا ہے، اس کی جڑیں تو مضبوط ہوتی ہیں، وہ تو اپنے رب کے وعدوں سے پانی لے رہا ہوتا ہے، سینچ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو، ہے نا۔ تو جس کو پانی مل ہی رہا ہے، جس کا سورس اتنا طاقتور اور مضبوط ہے، اس کے اوپر خزاں کیسے آ سکتی ہے بھلا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم تھوڑی سی دیر کو تکلیف میں چلے جائیں، ہم تھوڑا رو دھو لیں اور پھر ہم کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہم مشین نہیں ہیں کہ حالات اثر انداز نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنکھوں سے آنسو بہے تھے جب بیٹے کی لاش کو اپنے گود میں رکھا تھا، ہے نا۔ طبیعت پریشان ہوتی ہے۔ جب طائف میں پتھر پڑے تھے تو آپ نے شکایت کی تھی اللہ رب العالمین سے باغ میں بیٹھ کے کہ یا اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا، لیکن کبھی اپنے رب کی جو ہے وہ مدد اور اس کا ساتھ اور اس کی معیت کو کبھی اپنے سے دور محسوس ہی نہیں کیا۔ یہی وجہ رہی کہ اپنے اور یہی انبیاء کا طریقہ ہے۔ ہم جب انبیاء کے نام اور تاریخیں پڑھتے ہیں تو یہی انبیاء کا طریقہ اور اسی کی مثال ایمان والوں کو دی گئی ہے، ہمیں دی گئی ہے اور آپ کو دی گئی ہے۔ قرآن پڑھیں نا، سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن آپ کو اور ہم کو ہر طرح سے کھڑا کر دیتا ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی اور
جذبات اور ایموشن کے اعتبار سے بھی، اور یہ جذبے آپ کو اور ہم کو چلاتے ہیں. ادروائز انسان کے جذبے مر جائیں نا اور انسان مایوس ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جذبے آپ کو اور ہم کو چلاتے ہیں، اور یہ جذبے یہاں سے حاصل ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ انسانوں کو وہ پہاڑ جیسے عزائم کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ہر تکلیف پر جمے کھڑے ہیں. ہم تو چھوٹا سا رزق کی کمی آ جائے مایوس ہو جاتے ہیں، بچوں کا کچھ مسئلہ آ جائے مایوس ہو جاتے ہیں، کوئی اور مسئلہ ہو جائے ہم مایوس ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جلیں گی. رزق کا وعدہ تو اللہ کا ہے اور تقدیر اللہ نے لکھ رکھی ہے. تو اپنی تقدیر پر راضی برضا رہنے میں مومن کی کامیابی ہے، اور ایک کامیاب زندگی میری اور آپ کی منتظر ہے. دنیا کی زندگی کو ہی کام سمجھ کے کہ اگر یہاں خوشی نہ ملی تو چلو جی اب تو سب کچھ ختم ہو گیا. سب کچھ ختم نہیں ہوتا، سب کچھ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، آگے جا کے وہاں پہ ہونا ہے ختم دنیا کا معاملہ، اور وہاں سے پھر ایک زندگی شروع ہونی ہے. مومن کی زندگی چلتی رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی. تو کبھی اس کے اوپر خزاں نہیں، اور اس کے پھل کے اندر شفا موجود ہے. یعنی یہ پورے کا پورا فائدہ مند ہے، لیکن خاص طور پر جو اس کا پھل ہے یعنی کھجور. آج دنیا میں کتنی ریسرچ موجود ہے، کھجور کے اوپر اتنی ریسرچ ہو چکی ہے. کس طرح جب حدیثوں میں ہم پڑھتے تھے کہ کھجور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، ہم کہتے تھے پتہ نہیں اب کیسے وہ لوگ کھجور سے. ہمیں تو جب تک بریانی نہ ملے، جب تک کہ ہمیں یہ روٹی سالن اور فلاں چیز نہ ملے، ہماری تو سحری نہیں آتی. تو سحری ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم جتنا انہیلدی فوڈ کھا رہے ہیں اس اعتبار سے کھجور کے جو اس کا جو سارے کا سارا نیوٹریشن ہے وہ ہم ساری بات پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح اس کے اندر کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، آئرن، کیلشیم، فائبر، پتہ نہیں کیا کیا. اسی طرح اس کے پتے اور ڈالیاں گھروں کو بنانے میں تب کام آتی تھیں، ابھی بھی کسی نہ کسی کام میں آتی ہیں. اس کا تنا جو اسٹیم ہوتا ہے وہ کتنے سارے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے. اور جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ آندھیوں میں وہ گرتا نہیں ہے، کبھی بھی اکھڑتا نہیں ہے اپنی جڑ سے. تو مومن اسی طرح گھبراتا نہیں ہے. جیسے بات ہو گئی تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں کہ یہ ایمان آپ کو اور ہم کو وہ مضبوطی عطا کرے جس مضبوطی کے ساتھ بندہ مومن اپنی دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے. نہ تو حالات ہمیں پریشان کرے، نہ لوگ ہمیں پریشان کریں، اور نہ شیطان ہمیں پریشان کرے. اس لیے کہ یہ 3 چیزیں ہیں نا انسان کو پریشانی آتی ہے. اندر سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے. کتنے لوگ وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں. آپ کو اور ہم کو حیرت ہوتی ہے سن کر کے. وسوسے آتے ہیں، جی ایسا ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا، یا کہیں میرے ساتھ ایسا تو نہیں ہو گیا ہے. یہ کون ڈالتا ہے یہ ساری چیزیں؟ جو بھی ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے. اگر ہو گیا تو اللہ نے ڈالیا ہے، اللہ تعالیٰ نکالے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو وسوسوں میں گرفتار نہ ہوں کہ کہیں میرے ساتھ ایسا تو نہیں ہو جائے گا اور کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا. اس کا یہ نیور اینڈنگ ہے، یہ نیور اینڈنگ ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی بات ہے. وسوسے آپ کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے اگر وسوسوں کو ہم ہوا دیں گے. اور جو انسان اس بات کے اوپر آ جاتا ہے کہ جو بھی ہے میرے اوپر دیکھا جائے گا، ختم نہیں ہو رہی ہے زندگی انشاءاللہ تعالیٰ. آگے اللہ رب العالمین ہے نا میرے ساتھ، یہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ. آگے ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 28 پر ہیں، سورۃ الابراہیم، پارہ نمبر 13. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. اور اللہ کے پاس اللہ کے لیے کچھ ہمسر یعنی شریک تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوست نوازی ہو سکے گی. دو بیہیویئر ہے، 2 ایٹیچیوڈ ہے زندگی کا. کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ نعمت ملے اور انسان کو کفران نعمت کرے. تو کیا ہے وہ کفران نعمت؟ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے خلاف یا اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے انسان. اور ہم کتنی دفعہ اس کو مثال دے چکے ہیں.
آنکھیں ملی ہیں، قرآن تو پڑھتا نہیں ہے، ساری دنیا کے بھاگ دوڑ میں لگا پڑا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، وہ چیزیں دیکھتا ہے جو نہیں بھی دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے، حرام، مرد ہوں تو عورتوں کو دیکھیں، عورتیں ہوں تو مرد کو دیکھیں، یا ایسی حرام چیزوں کو دیکھیں جس کے بارے میں منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے آنکھ دیا تھا کہ کائنات کو دیکھو، تدبر و تفکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جاؤ۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ کسی نے واٹس ایپ کے اوپر بھیجا تھا، وہ جو اندھے بچے ہیں جو قرآن انگلیوں سے پڑھ رہے ہیں اور قرآن حفظ کر رہے ہیں انگلیوں سے پڑھ کے، کتنے اچھے رہے وہ جن کو اللہ نے آنکھ نہیں دی اور اس کام پہ لگا دیا، اور کتنے ہم ہو گئے ہیں غافل، ہمیں اللہ نے آنکھ دی اور ہم نے اسے دنیا میں لگا دیا۔ تو اب فائدہ اور فرق دیکھ لیجیے۔ تو کفران نعمت کیا ہے؟ کفران نعمت یہ ہے کہ انسان کو نعمت ملے، اور نعمت سے تو انسان پیسے ڈھونڈنے لگ پڑتا ہے نا کہ وہ پیسے بہت ملیں تو نعمت ملی ہے۔ اپنے جسم کو تو نعمت سمجھتا ہی نہیں ہے، ہمارا آپ تو اپنے جسم کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں کروڑوں پوری دنیا بھی مل جاتی، آنکھ نہ ملتی کیا کر لیتے؟ پوری دنیا مل جاتی، پیر نہ ہوتے کیا کر لیتے؟ پوری دنیا ملتی، ہاتھ نہ ہوتے کیا کر لیتے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جسم کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں نعمت، تو پھر شکر کس بات کا ادا کریں؟ ہمارے پاس تو یہ پریشانی، جاب کی پریشانی، پیسوں کی پریشانی، گھر کی پریشانی، بچوں کی پریشانی، کسی کو اولاد نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی محرومی تو ہے دنیا کی زندگی میں، ہر کسی کو لگی ہوئی ہے۔ تو جسم کو ہم نعمت نہیں سمجھتے، جسم کو نعمت سمجھیں اور اس نعمت کو استعمال کریں اللہ کے راستے میں، تو وہ کفران نعمت ہے۔ لیکن جب اسی کو اللہ کی نعمت کو اللہ کے راستے میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ نعمتیں ہیں کہ پھر وہ اس نعمت کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے، اپنے جسم کو اللہ کا سمجھتے ہوئے، اپنے مال کو اللہ کا سمجھتے ہوئے یہیں پر خرچ کریں، اس دن سے پہلے جس دن کی کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس دن کوئی مشقت کام نہیں آئے گی۔ آخرت میں پہنچ کے، قبر میں پہنچ کے کوئی کہے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے نمازیں پڑھ لوں، تھوڑی سی مہلت دے دے قرآن پڑھ لوں، اس لیے کہ وہاں جا کے پتہ چلے گا قرآن سفارش کرتا ہے، یا تو قرآن سفارش کرتا ہے یا قرآن وہاں پر شکایت کرتا ہے کہ تیرے بندے نے مجھے تو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، اس کو تو دنیا کی ہر چیز کی جو ہے وہ موجود تھی زندگی میں فرصت، یا نہیں بھی موجود تھی، جن کاموں میں اس نے مصروف رکھا تھا اپنے آپ کو، وہ کام تو بس ایسے ہی تھے کہ بس وہیں پر ختم ہو گئے، آگے کے لیے تو اس نے کچھ نہیں بھیجا۔ الحمدللہ دور قرآن میں کچھ لوگ آتے ہیں، پھر ہم اگلے سال سوچتے ہوں گے کہ اب وہی تو پڑھنے والی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ باتیں تو ہم سب پچھلے سال سن چکے تھے، پھر وہی بات آئے گی نا، تو پھر ہمیں ضرورت کیا ہے یہاں پہ لگنے کی؟ جواب کیا ہے؟ قرآن میں لگیں گے نہیں تو قرآن سفارش کیسے کرے گا؟ اور ایک بار پڑھ کے ہم نے سب سیکھ لیا، ہم نے سب پہ عمل کر لیا، ہمارے دل کی حالت درست ہو گئی، ہم نے جینا سیکھ لیا۔ اگر یہ ایک ہی بار کے پڑھنے میں یہ سب کچھ حاصل ہو گیا پھر تو ٹھیک ہے، ویل فائن گڈ، لیکن اگر یہ نہیں ہوا ہے اور جانا اللہ سے ہی ہے ملاقات کرنے، تو پھر کتنا وقت لگایا جائے گا یہاں پر، کتنا قرآن پڑھا جائے گا؟ صحابہ کیا کرتے تھے؟ یا رسول اللہ قرآن کو کتنے دن میں ختم کیا جائے؟ آپ نے کہا 1 مہینے میں ختم کرو، سب نے کہا نہیں اور کم کیجئے مدت، 15 دن میں نہیں اور مدت کم کیجئے، اچھا 7 دن میں پڑھو قرآن کو، پورے قرآن کو 7 دن میں گزر جاؤ۔ سب نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہمارے پاس موجود ہے، آپ اس سے زیادہ کی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کم سے کم جو مدت ہے قرآن کو تکمیل کی وہ 3 دن ہے۔ 3 دن کا مطلب یہ ہے کہ 10 پارے ایک دن میں۔ تو وہاں تو یہ ہے ریکویسٹ، وہاں تو اس میں لگائی جا رہی ہے زندگی، وہاں تو شوق یہ ہے، اور ہمارا شوق اور آپ کا شوق آپ خود دیکھ لیجئے، ہم قرآن کتنے دن میں تکمیل کر، سال میں ایک بار دور قرآن آتا ہے، اور ہم لوگوں کو پکار کے، لوگ بیچارے لوگوں کو پکار کے کرتے، بھائی یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، لگ جاؤ اس میں، رجب سے لگ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ
دنیا کی آبادی کو دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی آبادی کو دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد دور قرآن میں موجود لوگوں کی تعداد کو دیکھ لیجئے۔ وہی لوگ ہیں بیچارے سالہ سال سے لگے ہوئے ہیں۔ کچھ نئے لوگ بھی آتے ہیں الحمدللہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن کتنی محنت کے بعد ہم کتنا حاصل کر پاتے ہیں۔ تو آپ اور ہم یہ دیکھیں، ابھی دنیا کی تکلیفیں، ایک گروپ بنے یہ اس کی ڈریسز کی اور کوئی سیل کی، تو آپ دیکھیں کتنی جلدی وہ گروپس بھرتے ہیں، اور ہم اپنے گروپ کو بھرنے کے لیے پریشان، بھرتے ہیں، ڈالتے ہیں، لوگ ابھی آئے ابھی لیفٹ کر گئے، ابھی آئے ابھی لیفٹ کر گئے، اور ہر لیفٹ کرنے والا دل کے اوپر ایک نشان چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ بھئی کیوں جاتے ہیں قرآن کے پروگرام سے؟ نہیں جی ہم اتنا بھرنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ نہ کریں، میرے لیے کرنا تھا، ہم لوگوں کے اوپر احسان تھا آپ کے ہونے کا؟ نہیں تھا۔ قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، قرآن کی گواہی دیتے رہیے گا اللہ کے پاس۔ تو یہ ساری چیزیں جو دنیا بٹورنے میں لگے ہیں نا، وہ چیزیں تو ہمیں تکلیف نہیں دیتی، لیکن قرآن ہی کی چیزیں ہمیں تکلیف دے جاتی ہیں، تو اللہ کو حساب دے دیں گے، اور قرآن بتا دے گا میرے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں، میرے بیہیویئر کے بارے میں، کہ ہم کیا کرتے رہتے قرآن کے ساتھ۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابھی دور قرآن مکمل ہو گیا جناب تو ہم فارغ ہو گئے۔ دور قرآن میں ہم آپ کو یہ بھی بتانا ہے ضروری بات کہ دور قرآن میں آپ کو جن لوگوں نے آپ کو ماشاءاللہ سے شرکت کی ہے، اپنے اپنے گروپ اپنے اس میں، آپ پلیز ایک لسٹ بنائیے اور یہ لسٹ افشین کو فراہم کیجیے، ایک پیپر کے اوپر سب کے نام لکھیں۔ ماشاءاللہ آپ کی طرف سے جو لوگ دور قرآن سن رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے موجود ہیں، ہر کوئی اپنے رشتہ داروں کی یا ان لوگوں تک جہاں تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے، تاکہ ایک احساس بھی ہوتا ہے ہم سب کو الحمدللہ اتنی جگہ دور قرآن سنا گیا، اور یہ بھی کہ ماشاءاللہ اتنے لوگ شریک تھے، اور یہ بھی کہ جو شریک تھے ان کی قدردانی، کہ ان کا کم سے کم ایک بار دعا میں نام ضرور لیا جائے، ایک بار دعا میں ان کا نام ضرور لیا جائے کہ فلاں فلاں لوگوں نے دور قرآن کو مکمل بھی کیا، اور بعض اوقات بعض لوگ ہیں جابس پر ہیں نہیں مکمل کر پاتے، تو انہوں نے کہیں پر بھی کتنا بھی سنا ہے نا، تو انشاءاللہ ہم ان کا بھی نام لیں گے، اس لیے کہ یہی تو قدردانی ہے۔ اللہ رب العالمین قدردانی کرتے ہیں اپنے بندوں کی، تو ہمیں بھی قدردانی، کوئی ایک قدم چل کے آئے گا، ہم 10 قدم چل کے جائیں گے اس کی طرف۔ اللہ کا یہی طریقہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کے لیے کوشش کریں گے ضرور انشاءاللہ۔ تو آگے چلتے ہیں، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، ہم لوگ اس وقت سورۃ ابراہیم پر ہیں اور آیت نمبر اس وقت 32 ہے اور پارہ نمبر 13 ہے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا، سرنڈر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے نا۔ تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر جس چیز کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا اس کی شکر گزاری کتنی بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ساری چیزیں، یہ جو اللہ کی قدرت ہم دن رات دیکھتے ہیں اور رات اور دن کو دیکھ رہے ہیں، تو کتنی یہ چیزیں آپ کو اور ہم کو زندگی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، یہ جو بات ہو رہی نا کہ تمہیں وہ تمام چیز دی جو تم نے مانگا، یعنی وہ تمام تم کو سہولتیں فراہم کر دی گئی، نعمت عطا کر دی گئی جو تمہاری زندگی کو آگے بڑھانے میں، چلانے میں، اس دنیا میں تمہیں زندہ رکھنے میں جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتی تھی۔ تو ساری چیزیں آپ کو اور ہم کو ملی ہوئی ہیں۔ سورج ایسا روشنی اللہ کا ایک ایسا جس کی کوئی پیمنٹ نہیں ہے۔ اب اگر اندھیرا دور کرنا چاہیں ہم اپنے گھر کا تو لائٹ جلاتے ہیں، الیکٹریسٹی بل دینا پڑتا ہے نا ہم کو اور آپ کو اندھیرا دور کرنے کے لیے۔ اب تو ہم روشنیوں میں ہی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اندھیرا کیا ہوتا ہے، لیکن چراغ کا زمانہ یاد کریں کہ جب چراغ ہوتا تھا انسانیت کے پاس اور لوگوں کے پاس، تو پھر اندھیرے دور کرنے کے لیے کتنی مصیبت تھی، اور اندھیرے کتنے حملہ آور تھے انسان کی زندگی میں اور کتنے قریب تھے۔ آج تو ہم سے اندھیرے قریب نہیں ہیں، تو ہم اللہ کے اس چراغ کو بھول گئے
جو اللہ نے آسمان پہ لٹکا رکھا ہے اور جو میرے تمام اندھیرے دور کر دیتا ہے، میری آنکھیں دنیا کی خوبصورتی دیکھنے لگ جاتی ہیں، اور دن کا اجالا آپ کی زندگی کو، میری زندگی کو ایک نئی فرحت، ایک نئے جوش اور ایک نئے امنگ کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ، یہ ساری خوبصورتیاں کس نے دے رکھی ہیں اور سارے کام کون آسان کر رہا ہے میری زندگی کے؟ تو یہ یاد رکھنے کی اور یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے، بہترین دعا۔ آیت نمبر 34 سے ہم لوگ آگے چل رہے ہیں، 35 ہے یہ، پارہ نمبر 13 اور سورہ ابراہیم۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، تو ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ اے اللہ، یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار، میری دعا قبول کر، اور پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ آیت نمبر 40 سے 41۔ بہترین دعا اسماعیل علیہ السلام کی، اتنی جامع دعا ہے، آپ سب کو، ہمیں امید ہے، بہت زیادہ امید ہے، وہ تمام لوگ جو فون پہ ہیں، جو اسکائپ پر ہیں، جو فیس بک پر ہیں، آپ سب کو یہ دعا یاد ہے، اور اگر نہیں یاد ہے تو پلیز یاد کیجیے۔ اس سے جامع دعا کوئی ہو نہیں سکتی جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اور اس کے اپنے لیے دعا، اپنی اولاد کے لیے دعا، اپنے والدین کے لیے دعا، اور تمام مومن و مومنات کے لیے دعا۔ ایسی بہترین دعا ہے یہ کہ جس کے بارے میں ہے انسان کہ کسی نماز میں اس دعا کو مس نہیں کرنا چاہیے، اور کب پڑھنا چاہیے۔ ہم تو اس دعا کو ہمیشہ سلام سے پہلے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر وہ سلام سے پہلے جو درود کے بعد ایک مقام ہے کہ دعا مانگی جائے، وہاں پر اس دعا کو پڑھنے سے ایک عادت بن جاتی ہے، اور عادت جب بن جاتی ہے تو انسان پڑھے بغیر سلام نہیں پھیرتا، اور جب سلام نہیں پھیرتا تو یہ دعا چلتی رہتی ہے، اور یہ دعا اپنی تمام خوبیوں سے اللہ کے پاس پہنچتی رہتی ہے، جس میں اپنی ذات کے لیے دعا، اپنی اولاد کے لیے دعا، اور اس کے بعد والدین کے لیے دعا، اور ہر جو ہے مومن مومنات کے لیے دعا۔ اور حدیث میں ہے کہ جب بندہ مومن تمام مومن مومنات کے لیے دعا کرتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تمام کے لیے دعا کی جاتی ہے نا، تو تمام کی تعداد کے جتنا اس کو اجر ملتا ہے۔ پھر سے سنیے اس بات کو، تمام کی تعداد کے جتنا اس کو اجر ملتا ہے۔ اب مومن صرف یہی نہیں ہے جو ہمارے سامنے موجود ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں۔ ایمان والے لوگ کتنے ہیں؟ جب سے دنیا قائم ہوئی قیامت تک کے ایمان والوں کو جوڑیں، مطلب آپ جوڑ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سوچیں اس دعا کی تاثیر کو، اور اس دعا کے انعام کو۔ اور آپ اور ہم کہیں گے اگر ہم ہر نماز میں مانگیں تو کیا اتنی دعا کا اجر ملے گا؟ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اللہ کے خزانے کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ ہماری سوچوں سے، ہمارے خیالوں سے کہیں بڑھ کر وہ ذات نوازنے والی ہے۔ تو اس بات کو ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو دیا ہے، یہ جو ٹولز دے دیے ہیں، اللہ اکبر، جنت کو حاصل کرنے کے اور اپنے اجر کو بڑھانے کے، کم محنت اور بے تحاشا اجر، یہ ایمان کے ساتھ ہے، نیت کے ساتھ ہے، اور فکر کے ساتھ ہے۔ فکر رکھنی ہوتی ہے وہی بندہ، آسان ہے بہت، لیکن کیا سب لوگ کر رہے ہیں یہ کام؟ نہیں نہ کر پاتے ہیں، اس لیے کہ فکر موجود نہیں ہے۔ ایک تو علم نہیں ہے سب سے پہلے،
اگر علم آ بھی جائے تو پھر فکر نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کان سے سنا اور اس کان سے نکل گئی چیز، یاد نہیں رہتا۔ اتنا یاد ہے اتحیات پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، سلام پھیر لینا، ختم، اس لیے کہ دنیا میں جانے کی جلدی ہے اب ہم کو، اب ہم بندھے نہیں رہ سکتے نماز کے ساتھ، اتنے سارے کام ہیں میرے اور ہم نمازی میں بیٹھے رہیں گے تب تو ہو گیا، یہ تو بڑا مسئلہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ فکریں ہیں دنیا کی جو ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی، جو ہمیں سوچنے نہیں دیتی، جو ہم سے عمل کرنے نہیں دیتی ہمیں۔ تو آگے چلتے ہیں، یہ دعا انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ سب نے لکھ لی ہے، کہ آپ کو یہ دعا، یہ آیت نمبر 40 اور 41 سورہ ابراہیم کی آپ کو یاد کرنی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو۔ آیت نمبر 42 سورہ ابراہیم پارہ نمبر 30۔ اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جب کہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثال دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ساری ہی چالیں چل دیکھیں مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسے غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز یہ گمان نہ کیجئے کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈرائیے انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اور یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا اس لیے کہ اس کو ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت میں اللہ بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہوں وہ ہوش میں آ جائیں۔ تو یہاں پر سورہ ابراہیم مکمل ہوتی ہے، ہم سورہ ہجر کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔